اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کورس میں اردو زبان کی مدد سے ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں۔ اسم کو سمجھنے اور اسے جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے 4 پہلوؤں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے 4 پہلو: اس کا اعراب، یعنی اس کی 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اسم کی جنس، اس کا مذکر یا مؤنث، اسم کا عدد، اس کا واحد مثنی یا جمع ہونا، اور اسم کی وسعت، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ الحمدللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسماء کی اقسام: منصرف اسماء جو کہ 85% ہیں اور 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور ان کی پہچان ان کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ غیر منصرف اسماء تقریباً 13% اور یہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں کہ اکثر انبیاء کرام کے نام، عرب عورتوں کے نام، اور مردوں کے ایسے نام جو گول تا پہ اور الف نون پہ ختم ہوں، اور فرشتوں کے نام، اور باقی متفرق اسماء، یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ مبنی اسماء یہ 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 2% ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا۔ اسم مفرد ہو یا مرکب ہو تو ان 4 پہلوؤں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم تبھی اسے سمجھ سکتے ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی، جملے میں یا بولنے میں، لکھنے میں۔ ہمیں اس کے 4 پہلوؤں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے تو وہ مرکب بنتا ہے۔ مرکب کی 2 اقسام ہیں: مرکب ناقص، ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو رہی ہو، بات پوری نہ ہو رہی ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ جس سے بات پوری ہو رہی ہو، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ مرکب تام کے جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا اور خبر۔ اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا اکثر معرفہ، خبر اکثر نکرہ۔ عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی جنس اور عدد دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ جو مبتدا ہوگا، جو کچھ مبتدا کی جنس یا اس کا عدد ہوگا، وہی کچھ خبر کی جنس یا عدد ہوگا۔ مرکب ناقص جس سے بات پوری نہ ہو رہی ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اور مرکب ناقص کی قسم مرکب توصیفی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب کم از کم 2 اسماء کا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ بہت آسان سا ہے۔ اس میں جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے، اور جو اسم صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو وہ صفت کہلاتا ہے۔ اردو اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ عربی گرامر میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت اس کے بعد آتی ہے۔ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت وہ بناتے ہوئے اس کے 4 پہلو اعراب، جنس، عدد اور وسعت، اس میں اصل موصوف ہے۔ جو کچھ موصوف ہوگا صفت اس کے مطابق ہوگی، اس کے تابع ہوگی۔ اور اگر ہمارا موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث آئے گی۔ اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے صفت موصوف کو فالو کرے گی، اس کے تابع ہوگی، اس کے مطابق، اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ جو کچھ موصوف ہوگا صفت اس کے مطابق ہوگی۔ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو صفت واحد مؤنث آئے گی۔ اب اس کی مزید کچھ مثالیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اور واضح ہو جائے گا۔
حکمت والا قرآن، حکمت والا قرآن، حکمت والا صفت، قرآن موصوف. ہم قرآن کی عربی پہلے کریں گے، حکمت والے کی عربی بعد میں کریں گے. قرآن، القرآن الحکیم، القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن. اب ہمارا موصوف کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے تو القرآنی الحکیمی ملا کر پڑھیں گے. القرآن الحکیمی تو سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم. تو یہ مثال اس کی قرآن پاک میں. بزرگی والا قرآن، بزرگی والا ہماری صفت، قرآن موصوف. القرآن المجید، القرآن المجید. اب یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے. القرآن المجیدی ملا کر پڑھیں گے القرآن المجیدی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. عظیم قرآن، عظیم صفت، قرآن موصوف. القرآن العظیم، القرآن العظیم. سیدھا رستہ، سیدھا صفت، رستہ موصوف. رستے کی عربی پہلے کریں گے الصراط المستقیم، الصراط المستقیم. اب یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو الصراط المستقیم ملا کر پڑھیں گے الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ غاشیہ 30ویں پارہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. تو یہ اس میں سورۃ غاشیہ میں آپ کو مرکب توصیفی کی بہت ساری مثالیں وہ ملیں گی. نارن حامیہ، جنت عالیہ، عین آنیہ. تو یہ مرکب توصیفی کی ہی مثالیں ہیں. اب ہم مرکب توصیفی کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، اسے مبتدا اور خبر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اور واضح ہو جائے گا. مرکب تام جملہ، اس کے دو اجزاء مبتدا اور خبر، اس کو دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جملہ مرکب توصیفی کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے مرکب کے جو رولز ہیں، مرکب تام کے جو رولز ہیں وہ ہمیں یاد ہوں، جملے کے جو قواعد ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. مبتدا اکثر معرفہ، خبر اکثر نکرہ. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت. اب مرکب توصیفی کو ہم ایز اے خبر استعمال کرتے ہیں. زید ایک نیک لڑکا ہے. زید ولد صالح. اب زید اسم علم ہے، اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، وہ مبتدا ہے، حالت رفع میں ہے. ولد صالح، ایک نیک لڑکا. اب یہ نکرہ کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ ہماری خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے، وہ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اب یہ بھی حالت رفع میں ہے، ولد صالح. مریم لمبی لڑکی ہے. مریم بنت
طویلتن، مریم بنتن طویلتن۔ اب مرکب توصیفی کو مبتدا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ لمبا آدمی نیک ہے، لمبا آدمی نیک ہے۔ آدمی کی عربی رجل، طویل، لمبا۔ اب یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے تو اسے معرفہ بنا کر لانا ہوگا۔ الرجل الطویل، الرجل الطویل صالح، الرجل الطویل صالح۔ تو یہ مرکب توصیفی مبتدا کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، مبتدا کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خبر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ عذاب عظیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، عظیم، یہ دیکھیں گے تو یہ دونوں حالت رفع میں بڑا عذاب، دردناک عذاب، عذاب علیم۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اعراب جو ہے وہ خاص ہے، کیونکہ ہم دوسری چیزوں سے واقفیت ہے۔ مذکر مؤنث، اس کی جنس، عدد واحد جمع، اس میں عربی میں مثنیٰ اضافی طور پہ ہے، اور نکرہ معرفہ، اس سے جانتے ہیں۔ ہم اعراب زبر زیر پیش کو سمجھتے رہے ہیں، لیکن اعراب کا مطلب اسم کی حالت کا تبدیل ہونا، اس کے معنی کی تبدیلی کے بغیر وہ اعراب کہلاتا ہے۔ یعنی اگر الصراط المستقیم سیدھا رستہ، الصراط المستقیم سیدھا رستہ، الصراط المستقیمی سیدھا رستہ، القرآن المجید بزرگی والا قرآن، القرآن المجیدی، القرآن المجید، تو وہ کسی بھی حالت میں ہو، حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں، تو اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہ حالت رفع میں، حالت نصب میں یا حالت جر میں اسم کب جاتا ہے یا کب ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ ایسا ایسا انشاءاللہ ہمیں پتہ چلتی جائیں گی۔ جیسا کہ ہمیں مرکب تام میں جملے میں یہ پتہ چلا کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کی حالت رفع میں ہونے کی ایک وجہ معلوم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اب حالت نصب میں کیوں آتا ہے، حالت جر میں کس وقت ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے ہمیں معلوم پڑ جائے گا، معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مرکب توصیفی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جو اسم صفت بیان کرے وہ صفت کہلاتا ہے، اور جس کی صفت بیان ہو رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ عربی گرامر میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اصل موصوف ہے، صفت اس کو فالو کرے گی۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم اس کے قرآن پاک کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے، وہ ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کریں، کیونکہ یہ قیامت کے روز پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تو قرآن پاک کی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور اہل جنت کی زبان، یہ ہمیں آ جائے۔ ہم نے دنیا کے کاموں کی وجہ سے ہم نے کسی دوسری جگہ جانا ہو جن کی زبان ہماری زبان سے نہ ملتی ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم زبان سیکھیں تاکہ ہم ان کی بات سمجھ سکیں اور اپنی بات ان کو سمجھا سکیں۔ زبان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا سکیں، ان کو بتا سکیں یا ان کو سمجھ سکیں۔ اب قرآن پاک جو ہے
وہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے انتہائی آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زبان کو، قرآن پاک کی زبان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو یہ آسان فرمائے، خود سیکھ کے دوسروں کو سمجھانے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔